الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایمان کا اعلیٰ ترین اور اہم ترین شعبہ، ایمان کا اعلیٰ ترین اور اہم ترین شعبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت ہر چیز سے، ہر ما سوا سے زیادہ ہو. انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہر ما سوا سے زیادہ ہو. یہ محبت کا وہ مطلوب درجہ ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کہ ایک صاحب ایمان کے دل میں، ایک انسان کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہر ما سوا سے زیادہ ہو. یہ محبت کا وہ درجہ ہے جو مطلوب ہے، جو فرض ہے، جو ضروری ہے. اس محبت میں کمی ہو گئی تو دین کے ہر چیز میں کمی آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من ماء البارد. اے اللہ، اپنی محبت، اس کی محبت کو میرے دل میں میری جان سے بھی، میرے اہل و عیال سے بھی اور ٹھنڈی پانی سے بھی اپنی محبت کو زیادہ فرما دے. ہر ما سوا سے اللہ کی محبت، اللہ رب العزت کی محبت زیادہ ہو، یہ مطلوب درجہ ہے محبت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو جو ملتا کھا لیتے، جو ملتا پہن لیتے، جیسے ہی ملتی زندگی اس کو اختیار کر لیتے، لیکن ٹھنڈے پانی کی خاص آپ کا اس سے ایک لگاؤ تھا، خاص محبت تھی، خاص چاہت تھی. تو مدینہ منورہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پہ کنواں تھا، بئر غرس. تو آپ کا وہاں سے پانی آتا، اس لیے کہ اس کنویں کا پانی ٹھنڈا بہت تھا. تو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محبت اس ٹھنڈی پانی سے بھی زیادہ کر دے. ہر محبوب چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو.
اگر یہ دولت مل جائے نا، اس درجے کی محبت مل جائے، تو پھر اللہ کے حکم میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی چاہت پوری کرنے میں کوئی دشواری، کوئی مشقت، کوئی مشکل آدمی محسوس نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی جتنی تکالیف ہیں، جتنے مصائب ہیں، ان سب کو برداشت کرنا، ان سارے صدموں کو برداشت کرنا صبر شکر کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا، اگر یہ مطلوب محبت نصیب ہو جائے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا، اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محبت تلخ کو بھی مٹھاس سے تبدیل کر دیتی ہے، کڑوی چیز کو بھی، کڑوی بات کو بھی، اس کو بھی مٹھاس سے تبدیل کر دیتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کڑوی بات بھی میٹھی لگتی ہے۔ تو ایک ماں کو اپنے بچے سے جب محبت ہوتی ہے تو بتائیے اس کی پرورش کوئی آسان تو نہیں۔ گود میں لینا، اسے اٹھانا، راتوں کو اٹھنا، سردیوں کے موسم میں اس کے جسم کو گندگی سے صاف کرنا، اسے آرام دینا، اس کی تکلیف سے تکلیف میں ہو جانا، اس کے درد سے درد محسوس کرنا، اس کی بیماری کو اپنی بیماری بنا لینا، یہ کوئی آسان تو نہیں ہے۔ اور کوئی اگر اس ماں سے یہ کہہ دے کہ تیرا بچہ ہی تجھ سے لے لیا جائے تو یہ مشقتوں سے بھی بچ جاؤ گی، کیا کہے گی؟ یہ کہے گی ایسی بد دعا مت دینا، ایسی بات زبان سے پھر نہ نکالنا۔ تو بچے کی اس محبت کی خاطر یہ سب آسان، یہ ساری مشقتیں، یہ ساری مجاہدیں، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری محنتیں، یہ سب آسان ہو گئی نا۔ محبت ہے نا۔ اگر اللہ سے واقعی محبت ہو جائے اور مطلوب محبت کہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہر ما سوا سے زیادہ ہو، تو پھر اللہ کی حکم کی تعمیل میں، اس کی چاہت پورا کرنے میں بڑی سی بڑی مشقت، بڑے سے بڑے مفاد سے دستبرداری، بڑی سی بڑی قربانی، سب آسان، قابل برداشت۔ تاجر تجارت کرتا ہے، بے آرام ہوتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، گھنٹوں دماغ مارتا ہے، اور اگر کوئی اس سے کہہ دے کہ اس ساری مشقت سے تیری جان چھوٹ جائے، تیرا روزگار ہی ختم ہو جائے، کیا کہے گا؟ دشمنوں والی بات تو نہ کرو۔ مال سے محبت ہے نا، اس سے آنے والی آمدنی سے محبت ہے، یہ سب آسان ہے۔ ایک مزدور کس قدر مشقت اٹھاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، کیسی گرمی کی شدت، کیسا بوجھ، کیسی تکلیف، سب برداشت کرتا ہے۔ اور اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ میاں اللہ تجھے بے روزگار کر دے، ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی،
یہ کہا جائے گا بد دعا دے رہے ہو نا. اس مال سے محبت ہے، اس آمدنی سے محبت ہے، اس ملنے پر مزدوری سے ایک تعلق ہے، تو ساری مشقتیں آسان. تو اللہ رب العزت کی محبت ہر ماہ سے زیادہ ہو جائے تو اللہ کا ہر حکم آسان ہو جائے گا. اللہ کا ہر حکم آسان ہو جائے گا، اس کی تعمیل آسان ہو جائے گی، اسے پورا کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ سے یہ محبت ہے، اس کی علامت کیا ہے اور کس طرح یہ محبت بڑھتی ہے؟ علامت کیا ہے؟ محبت کیسے بڑھتی ہے؟ علامت یہ ہے کہ میرے عزیزو، اللہ کے کسی بھی فیصلے پہ دل میں اعتراض نہ پیدا ہو. اللہ کا ہر حکم بے عیب نظر آئے، ہر فیصلہ بے عیب نظر آئے. بتائیے، بچے سے جب بہت محبت ہوتی ہے تو نہ تو اس کے عیب اور برائی سننا چاہتا ہے، نہ اسے اس محبت میں اس کی کمزوریاں نظر آتی. اور انسان تو عیب سے بھرا ہوا ہے، اور جو ذات ہے ہی بے عیب، اس کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم حکمت سے، مصلحت سے، فائدے سے خالی نہیں. تو جب وہاں اللہ کی محبت آ جائے تو اللہ کے کسی فیصلے پہ اعتراض نہیں رہتا، شکوہ نہیں رہتا، شکایت نہیں رہتی، اعتراض نہیں آتا، دل تنگ نہیں ہوتا. محبت جو ہے، اور وہ ذات تو ویسی بھی عیب ہے. اعتراض وہیں آتا ہے، شکوہ وہیں آتا ہے. جہاں محبت میں کمی ہوتی، جہاں محبت میں کمی ہوتی. یہ محبت اپنے مطلوب ہو، جتنی مطلوب ہے یہ محبت ہو، پھر اللہ کے کسی فیصلے پہ اعتراض نہیں رہتا، شکوہ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں انسان بسا اوقات اپنے فائدے اور اپنے دائرے میں دیکھ کے سوچتا ہے، اور اسے بہت ساری چیزیں ناگوار لگتی ہیں. لیکن جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، کوئی فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا، اور حضرت خضر کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے حکم کے نفاذ کے لیے مقرر کر رکھا تھا. اللہ کا حکم کے نفاذ، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ذمہ داری حضرت خضر کو دے رکھی تھی. تو جب وہ کشتی پہ سوار ہوئے تو آگے پہنچے، تو جیسے ہی پہنچنے لگے تو خضر علیہ السلام کھڑی ہوئی ہے اور اس کا تختہ توڑ دیا، کشتی کا تختہ توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ کیا کر دیا؟ بِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا.
یہ کیا کر دیا؟ حضرت خضر فرمانے لگے بھائی جس کا آپ کو پتہ نہیں خاموش رہیں، کہا بھی تھا کہ ساتھ چلنا ہے تو بولنا نہیں ہے، آگے چلے۔ آگے دیکھا ایک بچہ ہے، حضرت خضر نے اسے پکڑا اور اس کی سر تن سے جدا کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ کیا کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ بولنا نہیں ہے، تم نہیں خاموش رہ سکتے۔ فرمایا آخری مہلت۔ آگے ایک بستی پر پہنچے اور وہاں ان سے کھانے کا تقاضا کیا، بڑے بے مروت نکلے، باہر نکلے تو گرتی ایک دیوار کو کھڑا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے بے مروت لوگ، ان کے ساتھ بھلائی مزدوری ہی لے لیتے، کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ فرمایا اب ہماری تمہاری جدائی۔ لیکن اس کے پیچھے، اس کے پس منظر میں حکمتیں کیا تھیں؟ اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بس اوقات بعض چیزیں ایسی لگتی ہیں جو بظاہر ظلم لگتا ہے، ناانصافی لگتی ہے، لیکن اللہ کی اس کے پیچھے کیا حکمتیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا وہ کشتی ظالم بادشاہ تھا، جو سلامت کشتی ہوتی، بے عیب ہوتی، وہ غصب کر لیتا۔ میں نے چاہا ان کی مزدوری برقرار رہے، اسے کچھ عیب دار کر دیا جائے تاکہ ان کا مزدوری کا سلسلہ چلتا رہے۔ بچہ یہ بڑے ہو کے اپنے باپ کو کافر بنا دیتا، وہ دیوار، اس دیوار کے نیچے بچوں کا خزانہ تھا جن کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ تو جب اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس لیے دکھایا کہ ظاہر کچھ ہے، لیکن جب اللہ کوئی دنیا میں فیصلہ کر رہا ہے اور اس کا فیصلہ آ رہا ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، ضرور کوئی مصلحت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا کہ خضر تو اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اللہ کی مرضی سے کر رہے تھے، اللہ کی منشا سے کر رہے تھے، تب پتہ چلا۔ تو میرے عزیزو، جب محبت بڑھتی ہے تو پھر شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر شکایت ختم ہو جاتی ہے، پھر اعتراض ختم ہو جاتا ہے، پھر یہی لگتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی فائدہ ہے، اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ ایک واقعہ لکھا، ایک شخص سویا ہوا تھا آم کے درخت کے نیچے، سامنے بیل تھی، اس میں تربوز لگا ہوا تھا، بس وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنا بڑا درخت اور پھل اتنا چھوٹا سا، بیل اتنی کمزور اور اس کے ساتھ پھل اتنا بڑا تربوز، اتنے میں اوپر سے وہ آم گرا اور کس سر پہ لگا۔ کہنے لگا سمجھ گیا ہوں، اگر اس کے بجائے تربوز لگتا تو میرے سر کا کیا حال ہوتا۔ وہ حکیم ذات ہے، وہ علیم ذات ہے، وہ قدیر ذات ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ لیکن جب یہ محبت بڑھ جائے نا، یہ محبت بڑھ جائے تو پھر شکوے ختم ہو جاتے، پھر شکایت نہیں رہتی، پھر شریعت کے کسی حکم پر اعتراض نہیں رہتا، پھر شریعت کے کسی فیصلے پہ اعتراض نہیں رہتا۔
جہاں شریعت کے کسی فیصلے پہ اعتراض ہے، کسی حکم پہ اعتراض ہے، حقیقت میں وہاں ایمان کی اس بنیادی چیز میں کمزوری ہے، اللہ سے محبت نہیں۔ ورنہ آج کی مخلوق سے محبت ہو جائے تو وہ عیب بے عیب لگنے لگتی ہے، اس کے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ اور اس کی ناگوار بھی خوشگوار لگنے لگتی ہے، کڑوی بھی میٹھی لگنے لگتی ہے۔ تو یہ علامت ہے کہ اللہ سے محبت ہے۔ اعتراض ختم ہو جائے، اعتراض ختم ہو جائے، شکوے ختم ہو جائے، بے چین طبیعت نہ ہو، اس سے دل تنگ نہ ہونے لگے، اسی سے محبت بڑھتی بھی ہے، یہی محبت کی علامت بھی ہے۔ استاد کی محبت ہے، شیخ کی محبت ہے، مربی کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، تو دل میں ایک کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی میں ایسی بات نہ کر دوں، کوئی ایسا کام نہ کر دوں جس سے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ جب محبت ہوتی ہے تو دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے، یہ خطرہ لائق ہو جاتا ہے، یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ بہت احتیاط آ جاتی ہے زندگی میں، ان کے سامنے سے گزرتی ہوئی ہے، ان کی مجلس میں جاتی ہوئی ہے، ان کے سامنے بات کرتے ہوئے یہ اندر کھٹکا رہتا ہے کوئی میری چیز بری نہ لگے انہیں۔ یہ محبت یہ دل میں یہ خطرہ پیدا کر دیتی ہے، یہ کھٹکا لگا دیتی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، اگر اللہ سے یہ مطلوب محبت نصیب ہو جائے تو ہر وقت یہ فکر میں رہے گا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ والذین یؤثرون علی انفسہم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون۔ یہ دل ہیں، یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے یہ ڈرتے ہیں؟ ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی چوری کا لیڈ ڈاکہ مار لیا، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور یہ چونکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ان کے دل کے اندر ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کو یہ پکار رہے، عبادت کر رہے خوف اور امید کے ساتھ، اس کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اور اپنی طرف سے یہ خوف ہے کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس لیے کہ مطلوب محبت جب آ جاتی ہے تو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کوئی چیز ایسی نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ رات میں تھوڑی دیر سوتے ہیں، زیادہ دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب صبح ہونے لگتی ہے وبالاسحار هم يستغفرون، خوب اپنے اللہ سے معافیاں مانگنے لگتے ہیں۔
جب محبت نہیں ہوتی تو رات گناہوں میں بھی گزرتی ہے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے رات عبادت میں بھی گزر رہی ہے پھر بھی رات کے آخری حصے میں اللہ سے معافیاں مانگ رہے. کوئی ایسا نہ ہو جائے، کچھ مجھ سے ایسی کوتاہی نہ ہو گئی ہو جس سے وہ ذات ناراض ہو جائے. تو یہ خطرہ پیدا ہو جائے، یہ کھٹکا لگ جائے کہ اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے، یہ محبت کی علامت ہے. اور آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے یہ فکر لائق ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی دیکھ لیں جس سے واقعی محبت ہو جاتی ہے یہ فکر لائق ہو جاتی ہے. کوئی میری بات انہیں بری تو نہیں لگی؟ انہوں نے کوئی برا تو نہیں بنایا؟ کہیں انہیں ناگواری تو نہیں ہوئی؟ یہ فکر لائق ہو جاتی ہے. تو جب اللہ سے محبت ہو جائے یہ علامت ہے کہ واقعی وہ مطلوب محبت ہے. اس لیے عرض کرو میرے عزیزو، ساری دینی زندگی کی بنیاد ایمان کا اعلیٰ ترین اور اہم ترین شعبہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کی محبت ہر ما سوا سے زیادہ ہو جائے. ساری دینی زندگی میں جو بہار آئے گی اس کی بنیاد یہ ہے. کوئی حکم مشکل نہیں لگے گا. دین کی خاطر اللہ کی فرما برداری کے لیے ہر مجاہدہ، ہر مشقت، ہر مفاد سے دستبرداری، بڑی سی بڑی قربانی محبوب کی خاطر آسان ہو جایا کرتی ہے. اولاد کی محبت کیا کچھ کرا دیتی ہے. روزگار، تجارت، زراعت کے لیے آدمی کیسی کیسی مشقتیں اٹھاتا ہے. اور محبوب بے عیب لگنے لگتا ہے. اور جو ذات ویسی سبحان اللہ ہے، جو ہے ہی بے عیب، بتائیے پھر اس کی ذات پہ، اس کے فیصلوں پہ کہاں اعتراض رہے گا، کہاں شکوہ آئے گا، کہاں شکایت آئے گی. وہاں تو صبر ہوگا، شکر ہوگا، صبر ہوگا، شکر ہوگا. جنہیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے حالات ان پر بھی آتے ہیں، دونوں قسم کے، خوشگوار بھی ناگوار بھی، راحت والی بھی تکلیف والی بھی، صحت والی بھی بیماریاں والی بھی. لیکن سبحان اللہ چونکہ ان کی زندگی میں صبر شکر ہوتا ہے وہ دونوں حالات اس کے لیے رحمت بن جاتے ہیں. اور یہ احوال دوسروں پر بھی آتے ہیں. کوئی بڑا سا بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا پیغمبر، ہاں ان پر بھی یہ حالات آتے ہیں، سب پر یہ حالات آتے ہیں. لیکن جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ صبر شکر سے اس کو اپنے لیے رحمت بنا لیتے ہیں. اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہ شکوے شکایت کر کے دونوں چیزوں کو اپنے لیے عذاب بنا لیتے ہیں. تو اللہ سے محبت بڑھتی بھی اسی سے ہے، علامت بھی یہی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایمان کی حلاوت پائے گا. کون؟ جسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہر ما سوا سے ملتر ہو، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی. جب یہ محبت کا درجہ اسے حاصل ہے پھر آگے اس کا نتیجہ ہوگا. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جس سے بھی محبت کرے گا اللہ کی خاطر کرے گا.
جس سے بھی محبت رکھے گا اللہ کی خاطر رکھے گا، بیٹے سے رکھے، بیوی سے رکھے، باپ سے رکھے، ماں سے رکھے، دوستوں سے رکھے، جس سے بھی محبت رکھے گا اللہ کے لیے رکھے گا، اس کا حکم ہے، اور جہاں اس کا حکم نہیں وہاں محبت بھی نہیں، اور جتنی محبت کی حد ہے اتنی محبت ہے، اس سے آگے نہیں۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو فرمایا پھر کفر میں جانا، کفر کی زندگی اختیار کرنا، کفر کے طور طریقے اپنانا ایسا ناگوار لگے گا، ایسا ناگوار لگے گا جیسے کسی آدمی کو اٹھا کر آگ میں ڈالا جائے، اسے ناگواری آئے گی، اسی بھی ایسی ناگواری ہوگی۔ تو یہ مطلوب محبت ہے میرے عزیزو، اللہ سے یہ محبت ہو جائے۔ ہر آدمی کے پاس پیمانہ ہے، وہ دیکھ لے کہ وہ اس مطلوب محبت پر ہے کہ اللہ کا ہر حکم اس کے لیے آسان ہو جائے، صرف عبادات کا نہیں، معاملات کا بھی، معاشرت کا بھی، غمی خوشی کا بھی، گھر اور بازار کا بھی۔ یہ مطلوب محبت، اور اگر یہ مطلوب محبت نہیں ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو، پھر اللہ کی ناراضگی آنے والی، پھر اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کی کوئی پکڑ آئے گی۔ اب یہ محبت بڑھ جائے، ہم اس کمی کو پورا کر لیں، تو تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قلندری راستہ، قلندری راستہ، لمبے مجاہدے، لمبا راستہ، لمبے چلے، لمبی محنت، پھر اللہ کو پا لینا۔ اور فرمایا کرتے تھے ایک آسان راستہ ہے، بہت ہی آسان راستہ اللہ کو پا لینے کا، اللہ کی محبت پا لینے کا۔ اور فرمایا وہ راستہ کیا ہے؟ قلندری راستہ ہے کہ ہر وقت شکر اور دعا کے ذریعے اللہ کی یاد تمہاری زندگی کا وظیفہ بن جائے، ہر وقت شکر اور دعا کے ذریعے اللہ کی یاد تمہارا وظیفہ بن جائے۔ شکر سے بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے، دعا سے بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اس کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہونے لگ جائے گی۔ بھئی آپ کے گھر میں کوئی روز کھانا پہنچا دے، آپ اسے جانتے بھی نہ ہو، روز اچھا سا کھانا پہنچا دے، تو بتائیے جانتے بھی نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں اس کی محبت آ جائے گی نا؟ روز کھانا تیار کر کے بھیج دیتا ہے، محبت آنے لگ جائے گی۔ اچھا بتائیے زبان کا ذائقہ نہ ہو، آنتیں ہی کام نہ کرتی ہوں، معدہ ہی کام نہ کرتا ہو، جگر ہی کام نہ کرتا ہو، گلے کے اندر کوئی زخم ہو، تو بتائیے یہ کوئی کھانا کام آئے گا؟ تو صرف ایک اس کے کھانے کے بھیجنے سے اس کی محبت آ رہی ہے، اور جس ذات نے نعمتوں کی برسات کر رکھی ہے، انگنت میری نعمتیں میرے جسم میں موجود ہیں، بتائیے اس کی محبت کا اس کا کتنا حق ہے؟ اگر قوت ذائقہ ہی نہ ہو
ہر چیز کھائے مٹی لگے، گلے سے نکال ہی نہ سکے، نگل ہی نہ سکے، معدہ ہی برداشت نہ کرے، آنتوں میں جان ہی نہ رہے، تو اس ایک کھانے بھیجنے والی کی جسے جانتا بھی نہیں محبت بڑھ رہی ہے. تو میرے عزیزو، اگر میں اور آپ ہر وقت جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ان کا خیال لا کر اس کا شکر کرتے رہیں، بتاؤ اس ذات سے کتنی محبت بڑھ جائے گی. کتنی محبت بڑھ جائے گی. کون سی نعمت ایسی ہے جس کی ہم قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ کون سی نعمت ایسی ہے جس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ محبت ایمان کی بنیاد ہے. ساری دینی زندگی کی بہار اس محبت سے ہے. زندگی میں اللہ کا ہر حکم آسان اور اس کا تعمیل کرنا آسان ہو جائے گا، اسے پورا کرنا آسان ہو جائے گا. محبت تو آئے، اور اس کا آسان ترین نسخہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت خیال رکھو. ہر وقت خیال رکھو. یہ خیال ہی نہیں آتا. ذرا سی تکلیف آ جائے تو اس کا خیال تو 24 گھنٹے رہتا ہے، اور عین اس تکلیف میں بھی انگنت نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اس کی طرف خیال ہی نہیں جاتا. تو بجائے محبت کے بڑھنے کے میرے عزیزو، یہ اللہ سے اور دور ہونے لگتا ہے، اور دور ہونے لگتا ہے. تو اللہ کے قرب کا اور محبت کا آسان ترین راستہ وہ دعا کے ذریعے، شکر کے ذریعے اس کی یاد ہر وقت ہو. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے ایسی کلمات سکھائی ہیں کہ بس آپ ہی سکھا سکتے ہیں، آپ ہی سکھا سکتے ہیں. ویسے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن اپنی استطاعت اور اپنی بساط کے مطابق تو ایسے کلمات ادا کرے جس سے اللہ کا شکر بجا لا رہا ہو. اللہم لک الحمد حمدا دائما ما دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا ما خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا خالدا لا يريد قائله الا رضاک. ایسے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. تو اللہ کی حمد کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے. اس سے محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، اور زندگی کے تمام مصائب، سارے صدمے، سارے دکھ، ساری پریشانیاں سب آسان ہو جائیں گی اگر یہ محبت کا درجہ نصیب ہو جائے. سب آسان ہو جائیں گی. ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں ایمان کے بدولت اللہ کا تعارف نصیب ہوا ہے، محبت کا راستہ ملا ہے. جن قوموں کے پاس یہ اللہ کا تعارف نہیں اور اللہ کی محبت کا راستہ نہیں، وہ ذرا سے صدمہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، یا خودکشیاں کر لیتے ہیں. ان کے پاس سہارا ہی کوئی نہیں، ان کے پاس امید ہی کوئی نہیں.
ان پہ ذرا سے بھی صدمہ آئے ان کے لیے ناقابل برداشت نفسیاتی مریض بن جاتے، ڈپریشن میں چلے جاتے، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایمان کے بدولت اپنا تعارف دے دیا اور محبت کا راستہ دے دیا کہ مجھ سے محبت کرو۔ اب جو جتنا محبت میں آگے بڑھے گا اتنا ہی اس دنیا کے اندر سبحان اللہ زندگی کا لطف اٹھائے گا، زندگی کے مزے پائے گا۔ دیکھو نا، ماں اپنے بچے کی گندگی رات کو اٹھاتی ہے اور پھر مزے بھی لیتی ہے، بوسہ بھی دیتی ہے، پیار سے بوسہ بھی لیتی ہے، سینے سے بھی لگاتی ہے۔ جب اس ذات سے محبت ہو جائے گی تو اس ذات کی اس خاطر جو تکلیف آئے گی اس میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ لیکن محبت ہو، اور محبت کا آسان راستہ ہر لمحے اس کی نعمتیں جو استعمال کر رہے ہیں اس کا خیال کر کے اس کا شکر ادا کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ گھر گئے، گاڑی میں بیٹھے، سواری پہ بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھے، بستر پہ لیٹے، کیسی نعمتیں۔ آدمی تھوڑا سا سوچ لے کہ اس جسم میں آج دن بھر کتنی نعمتیں استعمال کی، کیسی کیسی نعمتیں۔ میرے عزیزوں، بہت بڑا خسارہ کرتے ہیں، بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس آدمی کا کل اور آج یکساں گزرے نا اس نے نقصان اٹھایا، اس نے نقصان اٹھایا، اس نے خسارہ کیا، اس نے خسارہ کیا۔ کہ ہر آنے والا دن اس میں اللہ کی محبت میں ترقی ہو، وہ کیسے ہوگا؟ جب ہر آنے والے دن کے اندر شکر کرے گا تو محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ جب محبت بڑھ جاتی ہے پھر تو آدمی انتظار میں رہتا ہے، محبوب کچھ کہے اور میں اس محبوب کو خوش کر دوں۔ محبوب کچھ کہے میں اس محبوب کو خوش کر دوں، پھر تو انتظار رہتی ہے۔ تو شکر کی عادت ڈالے، نعمتوں کا استحضار کیا کرے، تھوڑی دیر بیٹھ جا کرے۔ کتنی نعمتیں ہیں، ہزاروں سے نہیں، لاکھوں سے نہیں، کروڑوں سے زیادہ اللہ نے نواز رکھا ہے۔ پیسہ نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، لیکن بتائیے اس آنکھ کی کوئی قیمت ہے؟ اس گویائی کی کوئی قیمت ہے؟ اس عقل و دانش کی کوئی قیمت ہے؟ اس صحت کی کوئی قیمت ہے؟ بتائیے، کروڑوں نہیں کھربوں ہوں اور صحت نہ ہو؟ بہت بڑا جاگیردار ہو لیکن عقل اور دانش جا چکی ہو، پاگل ہو گیا ہو، دولت کے ڈھیر ہوں، جسم میں جان ہی نہ رہے، صحت ہی ختم ہو جائے، تو بھائی یہ تو اربوں سے زیادہ قیمتی چیزیں میرے جسم میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن نظر نہیں جاتی، خیال نہیں آتا۔ کوئی کہہ دے میاں لاکھوں لے لو بینائی دے دو، لاکھوں لے لو گویائی دے دو، تو بڑی سے بڑی دولت سے بڑی دولت ہمارے جسم میں موجود ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اور کتنا استعمال ہے، کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، شکر کتنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس ذات کی نعمتوں کا خیال رکھ کے شکر کرو گے، محبت بڑھے گی، اور یہ محبت آپ کی پوری زندگی کی روح ہے۔
آپ کی پوری خوشگوار زندگی کی روح ہے یہ محبت، اس لیے کہ یہ محبت محبت حقیقی ہے، محبوب حقیقی کی محبت ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے نا، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، عقل سوچتی ہے، ان کے کام یہی ہیں، اور اس دل کا کام ہی محبت کرنا ہے، اور اس کا حق ہے کہ اسے محبوب حقیقی کی محبت نصیب ہو۔ اس کا وظیفہ ہی یہی ہے، اس کی جان ہی یہی ہے کہ اس ذات سے اسے محبت ہو جائے۔ تو شکر وظیفہ بنائے، ہر وقت اللہ کے نعمتیں ہیں تو ہر وقت شکر کی کیفیت ہو۔ اور دوسری چیز میرے عزیزو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگنے کی عادت ڈالو، مانگنے کی عادت ڈالو، دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہر کام کے لیے مسنون دعائیں سکھائیں، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، کپڑے پہننے کی، کھانا کھانے کی، سونے کی، جاگنے کی، بازار جانے کی، ہر چیز کی دعا سکھائیے نا۔ یہ کیا ہے؟ ہر وقت اس ذات سے ایک رابطہ رہے۔ محبوب سے جب بات چیت چلتی ہے تو محبوب کی محبت اور بڑھتی ہے۔ جب محبوب سے بات چیت چلتی ہے تو محبت اور بڑھتی ہے۔ ہر وقت اس سے دعا اور شکر گزاری ایک رابطہ رہے، آسان عمل ہے، کوئی لمبے مجاہدے نہیں، مشقتیں نہیں، اور ہر وقت کا یہ وظیفہ ہے۔ محبت بھی بڑھے گی اور سبحان اللہ نعمتیں بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی اور نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی، محبت بھی بڑھے گی اور ساتھ ساتھ میرے عزیزو نعمتوں میں نفع اور لذت اور برکت بھی بڑھ جائے گی۔ اور آسان ترین عبادت، نہ اس کے لیے کوئی جگہ خاص ہے، نہ کوئی وقت خاص ہے، نہ طہارت ضروری ہے۔ یہ عبادتیں ہر وقت کی جا سکتی ہیں، ہر لمحے کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں جو شکر کیا کرتے ہیں نا، شکر کیا کرتے ہیں تو وہ یقین کر لے وہ میرے عذاب سے، میری پکڑ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ شکر گزاروں پر میرا عذاب نہیں آئے گا، اس کی زندگی میں عذاب نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس کی زندگی میں دنیا میں جو بھی تکلیف اور آزمائش آئے گی وہ رحمت ہی رحمت ہوگی، عذاب نہیں ہوگا۔ شکر گزار جو ہے، مجھ سے محبت جو کرتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، شکر گزار پہ عذاب نہیں آئے گا۔ تو بتائیے کتنا بڑا نفع ہے، کتنا بڑا نفع ہے۔ ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے نعمتیں چھن نہ جائیں، نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤ، نعمتوں کا نفع نہ چلا جائے۔ شکر کرو نا، شکر کا وظیفہ بنا لو۔ تو اللہ سے محبت، اس کی علامت کیا ہے میرے عزیزو؟ محبت بڑھے گی کس سے؟ کہ اللہ کے کسی فیصلے پہ اعتراض، شکوہ، شکایت نہ ہو۔ اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ جس سے محبت ہو اللہ کی خاطر۔ اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے میرے عزیزو؟ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل آسان ہو جائے، دشواری ختم ہو جائے، دشواری ختم ہو جائے، مشقت ختم ہو جائے، ہر حکم کی تعمیل آسان ہو جائے، اور اللہ کی محبت بڑھے گی دعا اور شکر کے وظیفے سے۔
اس کی عادت بنائی جائے۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ شکر کی عبادت ایسا وظیفہ ہے کہ آدمی کی باطنی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ حسد، کینہ، تکبر، غرور، میں، ان بیماریوں کی اس وظیفے کی برکت سے جڑ کٹ جاتی ہے۔ میں تو اسے ہوگی نا جو کہے گا میرا کمال ہے۔ شکر کا مطلب تو اعلان ہی کر رہے مولا تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تیری نظر کرم ہی تو ہے۔ شکر تمہیں تو یہ اعلان کر رہا ہے۔ تو بہت ساری باطنی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ سے محبت مانگا کرے۔ اللہم انی اسألک حبک وجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مما اے اللہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنی محبت نصیب فرما، ہر چیز سے بڑھ کر، باپ سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، کاروبار سے بھی بڑھ کر، گھروں سے بھی بڑھ کر، زمین سے بھی بڑھ کر، جاگیر سے بھی بڑھ کر گنائی اللہ نے۔ جن سے انسان محبت کرتا ہے ان کے نام گنائیں، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارہ تخشون کسادہ و مساکن ترضون احبہا۔ یہ ساری چیزیں جن سے آدمی کو ایک محبت ہوتی ہے، گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، تجارت سے بھی محبت ہوتی ہے، مال سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ ساری محبتیں بجا، یہ ساری محبتیں قابل قبول، لیکن اللہ کی محبت ان سب سے بالا تر، کہ ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو اللہ کے حکم میں تعمیل میں رکاوٹ بنے۔ اللہ کی محبت کا جو حق ہے اس میں رکاوٹ بنے۔ یہ ساری محبتیں قابل تعریف ہیں جب تک کہ اللہ کی محبت ان سب سے بالا تر ہو۔ تو یہی دعا ہو کہ اللہ اپنی محبت ہر چیز سے بڑھیا عطا فرما، زیادہ عطا فرما، اور اس کے لیے میرے عزیزو وظیفہ ہے شکر اور دعا کے ذریعے اپنی زندگی کو، ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ سے محبت بھی بڑھے گی، اللہ سے تعلق بھی بڑھے گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔